حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا. نفاق کا مضمون پیچھے سے چل رہا ہے، آپ کو یاد ہوگا. اب اسی میں یعنی کنکلوژن کی طرف جا رہا ہے وہ مضمون کہ منافقین کا پھر رول کیا ہے، ان کا سٹیٹس کیا ہے، وہ مسلمان ٹریٹ ہوں گے یا کافر ٹریٹ ہوں گے، کس حد تک ان کے ساتھ رعایت برتی جائے گی. اب یہ مضمون جو ہے اس پر یہ مضمون اپنے اختتام کو پہنچے گا. فرمایا فما لکم فی المنافقین فئتین. مسلمانوں تمہیں کیا ہے کہ تم منافقین کے سلسلے میں دو گروہ بن گئے ہو. یعنی منافقین کے بارے میں رویہ نرم ہونا چاہیے، سخت ہونا چاہیے، انہیں مسلمان ٹریٹ کرنا چاہیے، نہیں ٹریٹ کرنا چاہیے. کیا بات ہے، تم ان کے بارے میں ڈیوائیڈڈ کیوں ہو؟ یعنی آج کے محاورے میں آپ کہیں گے تم منافقین کے سلسلے میں ڈیوائیڈڈ کیوں ہو؟ واللہ ارکسہم بما کسبوا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی کرتوتوں کی وجہ سے اوندھا کر دیا ہے، الٹا کر دیا ہے. اتریدون ان تہدوا، اے ایمان والو کیا تم ارادہ رکھتے ہو کہ تم ہدایت دو من اضل اللہ، اس کو جس کی گمراہی کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا ہے. لفظی ترجمہ ہوگا جنہیں اللہ نے گمراہ کیا ہے، لیکن اس میں اصول کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ گمراہی اس شخص کے بارے میں گمراہی کا فیصلہ فرماتا ہے جو ہدایت اور گمراہی میں سے گمراہی کو آپٹ کرے کہ جی مجھے یہ چاہیے. تو پھر اللہ تعالیٰ بھی پہلے اسے مواقع دیتا ہے کہ وہ باز آ جائے، اور اگر وہ مصر رہے کہ اسے گمراہی چاہیے تو پھر کہتا دفع ہو جاؤ. جب اللہ تعالیٰ کسی کو دفع کر دے تو پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور یہ بات ہمارے دین کے بنیادی اصولوں میں سے ہے، ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے. اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ عام طور پر ہم جمعے کا جو خطبہ سنتے ہیں اس میں اکثر مساجد کے اندر جو خطبہ پڑھا جاتا ہے مسنون الفاظ ہیں اس کے، وہ کسی مولوی کا بنایا ہوا خطبہ نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. ومن یضللہ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے فلا ہادی لہ، تو اس کو کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے. لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کس کو گمراہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے؟ جو گمراہی کو آپٹ کرے، دونوں میں سے ہدایت اور گمراہی میں سے چوز کرے کہ مجھے ہدایت نہیں گمراہی چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے کہتا ہے کہ جاؤ دفع ہو جاؤ. تو یہاں بھی اسی وہی مضمون ہے کہ کیا تم راستہ دکھاؤ گے، ہدایت دو گے اس کو جس کو اللہ نے گمراہ کیا ہو، یعنی جس کی گمراہی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو. فلن تجد لہ سبیلا، پس تم اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پاؤ گے. ودو، منافقین کے بارے میں ہے ودو، وہ تو یہی چاہتے ہیں لو تکفرون کما کفروا، کہ تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہوئے. یعنی منافقین نے جیسے خود اپنے لیے گمراہی آپٹ کی ہے، اسی طرح اے مسلمانوں وہ تمہارے بارے میں بھی یہ چاہتے ہیں کہ تم کے سب ان جیسے ہو جاؤ. اور یہ منافقین پر اہل ایمان کا جو قربانی دینے والا طرز عمل ہے یہ بہت بھاری گزرتا تھا. اور یہ مضمون بھی بالکل پہلے پارے کے دوسرے رکوع میں آیا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں، جیسے ابو بکر، عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ایمان لائے ہیں، تم بھی ان کی طرح ایمان لاؤ. قالوا انؤمن كما آمن السفہاء، تو جواب میں کہتے ہیں کیا ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ ان کے تو مت ماری گئی ہے، ان کو تو اپنے نفع نقصان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو
اپنا مستقبل جو ہے اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے اور اپنے بال بچوں کے بھی مستقبل کی پرواہ نہیں کرتے، اور سب کچھ جو ہے وہ دین کے راستے میں لگائے چلے جا رہے ہیں۔ اور ہم سب ذرا اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہم میں سے وہ لوگ کہ جو دین کے راستے میں آگے آئے ہیں، ان کو ان کے گھر والے، ان کے عزیز و اقارب، ان کے دوست یہی تانا نہیں دیتے کہ تمہاری بات ماری گئی؟ اور کیا آپ کے گرد و پیش، آپ کے ملنے والے، آپ کے عزیز و اقارب جو دین کے اندر ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور اپنے کاروبار، اپنی ملازمت، اپنے اوور ٹائم کی قربانی دیتے ہیں اور دین میں وہ وقت لگاتے ہیں، تو کیا ہمارا بھی کامنٹ ان کے بارے میں یہ نہیں ہوتا کہ ان کی مت ماری گئی ہے؟ تو اب ہم کیا چاہتے ہیں؟ اگر ٹھنڈے دل سے سوچے کہ اگر میں یہ تاثر رکھتا ہوں کہ وہ شخص جو دین کے لیے کمیٹڈ انداز میں کام کر رہا ہے اور اپنا سب کچھ قربان کر رہا ہے، تو میں کیا چاہوں گا کہ وہ بھی میرے جیسا ایک نارمل سا مسلمان ہو، ماڈریٹ، الفاظ بڑے خوبصورت آئے ہیں نا، نارمل مسلمان، ماڈریٹ مسلمان۔ اب یہ ماڈریشن جو ہے یہ ہماری ڈیفینیشن ہے نا، ہم نے طے کرنی ہے کہ ہو از ماڈریٹ اینڈ ہو از ایکسٹریمسٹ۔ تو ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اب ہمیں سنایا جا رہا ہے، اگر ہم وہ ویو رکھتے ہیں تو ہمیں سنایا جا رہا ہے کہ ودو، وہ چاہتے ہیں، لو تکفرون کما کفروا، کہ تم بھی کفر کرو جیسے وہ کفر کر رہے ہیں، فتکونون سواء، اور یوں تم سب کے سب برابر ہو جاؤ۔ فلا تتخذوا منہم اولیاء، اے مسلمانوں تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بنانا، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ بھی اللہ کے راستے میں ہجرت کریں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد میں کچھ صحابہ کرام نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہجرت فرمائی۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ تم مدینہ چلے جاؤ، تو وہ مکہ مکرمہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان پر عمل کرتے ہوئے مدینہ چلے گئے۔ ان کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ پھر کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہجرت فرمائی، یعنی کچھ تو وہ تھے نا کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انسٹرکشن دی تھی کہ تم یہاں ٹھہر جاؤ اور بعد میں آنا، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی وہ کوئی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے پیچھے نہیں ٹھہرے تھے، بلکہ بڑا ہی انہوں نے ڈینجرس ایک رول ادا کیا، یعنی اپنے لیے ڈینجرس، کہ ایک بہت بڑا رسک لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر چادر اوڑھ کے لیٹ گئے، اور اگر وہ کفار چادر اٹھا کر نہ دیکھتے اور حملہ کر دیتے تو پھر اس حملے کا وکٹم کون بنتا؟ حضرت علی۔ یہ لہذا بات ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ وہاں لیٹ جاؤ، تو جس کو ایمان ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا اسے تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن جس کو ایمان نہیں ہوگا کہ یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، اس کا تو دل کانپتا رہے گا، وہ سو تو نہیں سکتا۔ حضرت علی بڑے آرام سے سوئے ہوئے تھے وہاں پر، اس کا تو دل کانپ رہا ہوگا کہ ابھی تلوار مجھ پر آئی کہ آئی، تلوار آئی کہ آئی، تلوار آئی کہ آئی۔ لیکن بہرحال کچھ لوگ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے وہاں پہنچ گئے۔ ہجرت فرض فورض نہیں ہوئی تھی، یہ آیات جب نازل ہوئی ہیں تو پھر ہجرت کرنا جو ہے یہ فرض ہو گیا تھا کہ ہر مسلمان پر اب ہجرت کر کے دارالہجرت میں آنا، یعنی جس کی حیثیت کیا تھی؟ آلٹرنیٹ بیس کی تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صرف ایک مبلغ سمجھیں گے تو آپ یہاں سے اٹھ کے دوسری جگہ تبلیغ کرنے چلے گئے، وہاں سے اٹھتے تو تیسری کسی بستی میں تبلیغ کرنے چلے جاتے، وہاں سے اٹھتے چوتھی بستی میں تبلیغ کرنے چلے جاتے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے حواریوں کے ساتھ کبھی اس بستی میں، کبھی اس بستی میں، کبھی اس بستی میں جاتے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ منورہ کی حیثیت جو تھی ان کی جد و جہد کی آلٹرنیٹ بیس کی تھی، لہذا جب فیصلہ کن مرحلہ آئے گا اقدام کا، اور فیصلہ کن مرحلہ آئے گا، آخری جنگ جب ہوگی تو اس پہ ساری قوت درکار ہوتی ہے کہ وہ ایک جگہ اکٹھی ہو جائے اور پھر اس کے مطابق وہاں سے اسالٹ کی جائے، وہاں سے حملہ کیا جائے۔ تو یہ وہ سٹیج ہے کہ جب ہجرت کرنا مسلمانوں پر فرض ہو گیا تھا۔ اب جو شخص ہجرت نہیں کرتا وہ منافق قرار پائے گا، کلمہ گو ہے، لہذا کافر تو نہیں ہے، زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے، لیکن اپنے اس کلمے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ہجرت کرنے کو تیار نہیں ہے، تو پھر اب ان آیات میں اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اس کو پکا منافق کہا جا رہا ہے کہ پھر تمہیں ان سے دوستی کرنا
تمہیں ان سے کے ساتھ کوئی دلی تعلق رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ بڑے واضح الفاظ ہیں کہ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، تم میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ، حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ لیں، اگر وہ ہجرت کرنے سے منہ موڑیں، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ اب یہی وہ الفاظ ہیں کہ جو کفار کے لیے آئے ہیں سورہ توبہ کے اندر، وہی الفاظ اب یہاں پر منافقین کے لیے آ رہے ہیں۔ بس تم ان کو پکڑو اور انہیں قتل کرو جہاں بھی تم انہیں پاؤ۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا، اور نہ تو تم ان میں سے کسی کو اپنا رفیق بناؤ، دوست بناؤ، ولا نصیرہ، اور نہ مددگار بناؤ، یعنی اس سے کوئی مدد طلب کرو۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، سوائے ان ایسے لوگوں کے جو جا ملے ہوں ان سے کہ جن کے اور تمہارے درمیان کوئی صلح کا معاہدہ ہو، الائز، او جاؤکم حسرت صدورہم، یہ پہلی کیٹیگری ہو گئی کہ وہ مسلمان کہ جو کسی ایسے قبیلے کے اندر رہتے ہیں یا وہاں موو ہو گئے ہیں کہ جن کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان معاہدہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الائز بن گئے ہیں۔ اور پھر اگلی کیٹیگری کیا ہے؟ او جاؤکم حسرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، اور ان کے بارے میں معاملہ کیا ہو کہ وہ نہ تو اپنی قوم سے آپ کے لیے لڑنے کے لیے ہمت رکھتے ہوں اور نہ اپنی قوم کے لیے آپ سے لڑنے کی ہمت رکھتے ہوں، یعنی کمزور ہیں، تو ان کا دل آپ کے ساتھ ہے لیکن ان میں ہمت نہیں ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ لڑ سکیں، یا اپنی قوم کا ساتھ دیتے ہوئے آپ کے خلاف کوئی اقدام کرنے کے لیے تیار ہوں، تو پھر کیا ہے، ان کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ قتل کا نہیں کیا جائے گا، انہیں کسی درجے میں مسلمان کنسیڈر کیا جائے گا۔ او جاؤکم، یا وہ تمہارے پاس آئیں اس حال میں کہ حسرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، کہ وہ رکے ہوئے ہوں اس سے کہ وہ تم سے لڑیں، او یقاتلوا قومہم، یا اپنی قوم سے لڑیں۔ ولو شاء اللہ لسلطہم علیکم، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ان کو تم پر مسلط کر دیتا، فلقاتلوکم، تو وہ ضرور تم سے لڑتے۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پھر وہ اگر تم سے جنگ کرنے سے کنارہ کشی کریں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تم پر وہ سلام بھیجیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی اتھارٹی نہیں دی۔ اگلی کیٹیگری آ رہی ہے، سَتَجِدُونَ آخَرِينَ، ان کے علاوہ تم کچھ اوروں کو پاؤ گے، یریدون ان یامنوکم ویامنوا قومہم، کہ جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، لیکن جب بھی فتنہ انگیزی کے لیے بلائے جائیں تو وہ اوندھے منہ اس میں گر پڑے۔ کیا مطلب؟ یہ انتہائی کمزور کیریکٹر کا ذکر ہے کہ وہ پیسفل کو ایگزسٹنس چاہتے ہیں، کہ نہ تو انہیں تم سے کوئی نقصان پہنچے اور نہ اپنی قوم سے کوئی نقصان پہنچے۔ اب وہ ان کی اپنی قوم بھی ہو سکتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مواحد قوم بھی ہو سکتی ہے، جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہو اتحادی ہونے کا، لیکن وہ یعنی دونوں صورتوں میں موقع کی تلاش میں ہوں، اور اگر کسی وقت وہ محسوس کریں
کہ ان کی قوم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت جو کرنے والے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غلبہ پانے والے ہیں، تو وہ جھٹ اس جنگ میں کود پڑیں مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے۔ اور اگر کبھی محسوس کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی اچھی اپورچونٹی آ رہی ہے تو پھر ان کے ساتھ آ کر مل جائیں تاکہ مالی فائدہ حاصل کر لیں۔ ابھی اس کیٹیگری کا ذکر ہے۔ فَإِلَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے لڑنے سے کنارے کشی نہ کریں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تم پر سلام نہ بھیجیں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ بھی تم پر تمہاری طرف بڑھانے سے نہ روکیں، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تو انہیں بھی جہاں پاؤ ان کو پکڑو اور ان کو قتل کرو۔ وَأُولَٰئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ایسے لوگوں پر ہم نے آپ کو ایک کھلی سند، ایک کھلی اتھارٹی دے دی ہے۔ اس کے بعد ایک اور مضمون آ رہا ہے، یعنی نفاق کا مضمون ختم ہوا، اب قتل کا مضمون آ رہا ہے، کیونکہ سورہ نساء جو ہے اس میں احکام جو ہیں وہ پے بپے آئیں گے۔ اب اسی سلسلے میں اب قصاص کا حکم جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، لیکن پہلے اس سے قتل کی تقسیم کر دی، قتل خطا اور قتل عمد۔ قتل خطا کیا ہے کہ غلطی سے کوئی قتل ہو جائے، مثلا کوئی شخص جو ہے اس نے شکار کرنے کے لیے کسی جانور کا شکار کرنے کے لیے تیر چلایا اور بیچ میں کوئی انسان آ گیا، اب یہ کیا ہے، قتل تو ہو گیا لیکن عمدن نہیں، انٹینشنل نہیں، ان انٹینشنلی کوئی شخص قتل ہو گیا اس کے ہاتھوں۔ یا آج کے دور میں کوئی شخص جو ہے وہ گاڑی چلا رہا تھا، اس کا مقصد کسی کو قتل کرنا نہیں تھا، لیکن ایک دم کوئی آدمی آگے آ گیا اور وہ اس کی گاڑی کی ٹکر سے ہلاک ہو گیا۔ اب یہ بھی کیا ہے، قتل تو ہے لیکن یہ قتل جو ہے اس کی انٹینشن نہیں تھی، اسے کہتے ہیں قتل خطا۔ تو پہلے تو قتل خطا کا مسئلہ بیان ہوگا اور اس کے بعد پھر قتل عمد جو ہے اس کا ذکر ہوگا۔ تو قتل خطا کیسے ذکر فرمایا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، اور کسی مومن کے شایان شان نہیں ہے، کسی مومن کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے، الا خطأً، مگر خطا سے، بائی مسٹیک۔ ومن قتل مومنا خطأً، اور جو کوئی کسی مسلمان کو از روئے خطا قتل کرے یعنی بائی مسٹیک قتل کرے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو اس کے ذمے ہے ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا، وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور اس کے گھر والوں کو دیت ادا کرنا، إِلَّا أَن يَصَدَّقُوا، سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں۔ اب دو چیزیں آ گئیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ اللہ کا حق ہے اور دوسرا جو ہے وہ مقتول کے وارثوں کا حق ہے۔ اور مقتول کے وارث جو ہیں وہ خود آزاد ہیں، اگر وہ معاف کر دیں گے تو دیت تو معاف ہو جائے گی، لیکن یہ جو غلام کا آزاد کرنا ہے یہ معاف نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ ایک اللہ کا حق ہے اور دوسرا وہ جو مقتول کے وارثوں کا حق ہے۔ اچھا، اب مقتول کے وارث اگر معاف کر دیں تو وہ تو ختم ہو گیا، ویو آف ہو گیا۔ اچھا، یہاں نوٹ کیجئے گا، اگلا جو آئے گا قتل عمد، جان بوجھ کا قتل کرنا، اس میں مقتول کے وارثوں کے پاس تین اختیارات ہوں گے۔ نمبر ایک، قتل کے بدلے قتل، قصاص لے لیں، دوسرا بلڈ منی لے لیں، تیسرا معاف کر دیں۔ قتل خطا میں وہ جو جان لینے کا چوائس ان کے پاس نہیں ہوگا، ہاں یہ دو ہیں کہ وہ بلڈ منی لے لیں یا معاف کر دیں، لیکن جو پہلا ہے غلام کا آزاد کرنا، یہ کیا ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے حق میں سے کیا تخفیف کرے گا وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ فرق سمجھ گئے نا آپ کہ قتل عمد کے اندر جان بوجھ کا جو قتل کیا گیا ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ اس کا حق ہے، مقتول کے وارثوں کا، کہ جس کو جان بوجھ کا قتل کیا گیا، اس میں دیت کا اختیار ہوگا، قصاص کا اختیار ہوگا اور معاف کرنے کا اختیار ہوگا۔ لیکن
اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا حق کوئی مقرر نہیں کیا. یہاں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس بے احتیاطی پر اپنا ایک حق مقرر کیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنی طرف سے ایک تخفیف کی ہے جس کا ذکر بعد میں آئے گا. تو وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، کسی مومن کے شایان نشان نہیں کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے مگر بائی مسٹیک. ومن قتل مؤمنا خطأ، اور جو کوئی کسی مسلمان کو کسی مومن کو بائی مسٹیک قتل کرے، فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، تو اس کے ذمے ہے ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا، غلام یا لونڈی. ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور مقتول کے گھر والوں کو دیت ادا کرنا، بلڈ منی ادا کرنا. الا ان یصدقوا، سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں. فإن کان من قوم عدو لکم، اور اگر اس کا تعلق تمہارے دشمنوں کے قبیلے یا دشمنوں کی قوم سے ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ قتل ہونے والا مومن ہے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو پھر تمہارے ذمے صرف غلام کو آزاد کرنا ہے. کیا مطلب؟ اب اس کی دیت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنا حق جو ہے اس کو برقرار رکھ رہا ہے، لیکن اس کی دیت نہیں ہے چونکہ وہ خود مسلمان ہے، لیکن وہ مسلمان قوم سے تعلق نہیں رکھتا. یہ سارا قبائلی نظام ہے جس کے تحت یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. لیکن اگر مقتول مسلمان بھی ہے اور اگرچہ اس کا قبیلہ کافر ہے، لیکن وہ قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہد ہے، یعنی اس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہے، تو پھر اب وہ ایکول سٹیٹس پہ آ جائے گا. اب دونوں چیزیں پھر واپس آ جائیں گی. تو فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، تو اس کے گھر والوں کو دیت بھی دینی ہوگی، وتحریر رقبۃ مؤمنۃ، اور ایک مسلمان غلام کو آزاد بھی کرنا ہوگا. فمن لم یجد، ہاں جو شخص کوئی غلام نہ پاتا ہو آزاد کرنے کے لیے، تو فصیام شہرین متتابعین، تو اس کے ذمے مسلسل 2 مہینوں کا روزہ رکھنا ہے. توبۃ من اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفارہ ہوگا کہ جس کو اسے لازماً ادا کرنا ہوگا. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. ومن یقتل مؤمنا متعمدا، اور جو کوئی کسی مومن کو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے، فجزاؤہ جہنم، تو اس کی سزا جہنم ہے، خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیش اس میں رہنے کے لیے. یعنی مراد کیا ہوا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے. وغضب اللہ علیہ، اور اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہے. ولعنہ، اور اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرماتا ہے. وعد لہ عذابا عظیما، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. یعنی کسی مسلمان کو قتل کرنا جان بوجھ کر، یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناراض کرنے والی بات ہے. لہذا اس میں کوئی شخص جو ہے وہ اس کی معافی نہیں ہے، یہاں تک کہ جو گناہ کبیرہ کا اصول ہے، اگر وہ پہلے کفر کی حالت میں کیا تھا تو ایمان لائے گا اور آئندہ کے لیے وہ بات کا اپنے ہاتھ کو روکے گا تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. یا اگر اس نے حالت ایمان میں یہ کام کیا ہے تو پھر اس کے جو وارث ہیں ان کو وہ راضی کرے گا، اور ان کے پاس 3 چوائس ہوں گے، چاہیں تو وہ اس کی جان لے لیں، چاہیں تو اس سے بلڈ منی لے لیں، اور چاہیں تو اس کو بالکل بغیر کچھ لیے دیے معاف کر دیں. تو یہ سارا کا سارا حق ان کے پاس ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے. اب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کیسے ختم ہوگی؟ وہ توبہ و استغفار سے ختم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو وہ راضی کر لے، معافی مانگ لے، استغفار کرے، بار بار استغفار کرے، تو اللہ تعالیٰ جب اپروو کر دے گا اس کی معافی کو، تو پھر اس کا گناہ آخرت کے نقطہ نگاہ سے معاف ہو جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اے ایمان والو
جب تم اللہ کے راستے میں باہر نکلو، مراد کیا ہے؟ کسی دینی سفر پر یا جنگ کے لیے، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور کبھی کسی ایسے شخص کو جو تم پر سلام بھیجے نہ کہنا کہ تم مومن نہیں ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے تھے۔ ان کے بیٹے تھے اسامہ ابن زید، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پیارے تھے۔ ایک جنگ کے اندر حضرت اسامہ نے ایک کافر کو دبوچ کر گلا لیا اور اس پر سوار ہو گئے اور تلوار یوں کی تو اسے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت اسامہ نے اس کے باوجود جو ہے وہ تلوار چلا دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی علم ہوا کہ میں نے ایسا کیا، تو آپ نے حضرت اسامہ کو بلایا، تو آپ نے کہا کہ اسامہ تم نے یہ کیا کیا کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود تو نے اس کو قتل کر دیا؟ تو حضرت اسامہ نے بڑی وہ معصومیت کے ساتھ فرمایا کہ اللہ کے رسول اس پہ تو اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا تم نے اس کو دل چیر کے دیکھ لیا تھا؟ یعنی کسی کے دل میں کیا ہے یہ فیصلہ نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول پر تو پھر بھی وحی آتی تھی، اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی کو بتا سکتا ہے کہ نہیں یہ جھوٹا ہے یہ سچا ہے، لیکن غیر نبی کے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ جس کو وہ یوں لگا کر دیکھ سکے کہ یہ سچ مچ کلمہ پڑھ رہا ہے یا جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھ رہا ہے۔ تو یہاں وہ بات اب زیر بحث آ رہی ہے کہ اے ایمان والو، جب بھی تم اللہ کے راستے میں نکلو، مراد جنگی ہے، فتبینوا، تو تحقیق کیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور مت کہنا کسی شخص کو جو تم پر سلام بھیجے کہ تم مومن نہیں ہو۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیا تم دنیاوی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو؟ یعنی اگر وہ کافر کی حیثیت سے قتل ہوتا ہے تو اس کو مال غنیمت ملتا ہے، جو ہتھیار اس نے پہن رکھے ہیں وہ بھی آپ کے ہو جائیں گے، جو مال ہوگا وہ بھی آپ کا ہو جائے گا، اس کی جائیداد جو ہے اگر آپ غلبہ پاتے ہیں تو وہ بھی ظاہر ہے مسلمانوں کے پاس مال غنیمت کے طور پہ آ جائے گی۔ تو کیا تم دنیا کا فائدہ چاہتے ہو؟ فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ، جبکہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اگر یہاں تم پر ایک پابندی لگا رہا ہے اور تم اپیرنٹلی محسوس کرتے ہو کہ جیسے تم دنیاوی فائدے سے محروم ہو گئے، ڈونٹ وری، اس کی جگہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمہیں دینے کو بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے۔ اور یہ ہماری عام زندگی میں بھی انسان اگر واقعتاً اس زندگی کو، چند روزہ زندگی کو انجوائے کرنا چاہتا ہے تو وہ انجوائمنٹ جو وہ اسی میں ہے کہ انسان جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس پر اس کی نظر زیادہ ہو، اور جو کچھ اپنے ہاتھوں میں، اپنی کسٹڈی میں، اپنی پوزیشن میں ہے اس پر انسان کا تکیہ اور بھروسہ نہ ہو۔ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں ایک حدیث مبارکہ کے، سارے خوبصورت ہیں، اس پہلو سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ دنیا سے بے رغبتی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا مال ضائع کرو یا حلال کو بھی اپنے اوپر حرام کر لو، یا نا رہبانیت کا انداز، دنیا سے بے رغبتی کا ایک وہ ہے انداز۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زہد ہمیں سکھایا ہے، جو دنیا سے بے رغبتی ہمیں سکھائی ہے، وہ کیا ہے؟ نہ تو اپنے اوپر حلال کو حرام کرو، جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں حلال کی ہیں انہیں اویل کرو، انہیں انجوائے کرو، لیکن حرام میں منہ نہ مارو، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے اس کو خام خواہ دنیا سے بے رغبتی ظاہر کرنے کے لیے چھوڑو مت، ضائع نہ کرو۔ وَلَٰكِنَّ الزَّهَادَةَ فِي الدُّنْيَا، اصل میں دنیا سے بے رغبتی یہ ہے اللہ یکون ما فی یدیک، دنیا سے بے رغبتی اصل میں یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے اپنے ہاتھوں میں ہے وہ اوثق نہ ہو جائے، یہ سے کے ساتھ اوثق، وثوق کہتے ہیں نا اعتماد کو، بھروسے کو، یعنی جو چیز تمہاری پوزیشن میں ہے اس پر تمہارا اعتماد اس سے زیادہ نہ ہو، ما فی ید اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی پوزیشن میں۔
دنیا میں ہر زبان میں کوئی نہ کوئی محاورہ آپ کو اس مفہوم کا ضرور ملے گا، نو نقد نہ تیرا ادھار. اسی کا انگریزی ون ان ہینڈ از بیٹر دین ٹو ان دا بش. لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جو کچھ ان ہینڈ ہے اس پر اعتماد نہ ہو، پتہ نہیں یہ میرے کام آئے گا کہ نہیں آئے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اسے میرے حق میں لکھ دیا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے مجھ تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، ان کا بھی تعارف کروا دوں، نام بتا رہا ہے کہ حضرت عباس کے بیٹے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، لیکن بہت ینگ تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ کی عمر صرف 14 برس تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس بچے کو دین کی سمجھ عطا فرما، وعلمہ التاویل، اور اسے قرآن مجید کی انٹرپریٹیشن کی صلاحیت عطا فرما. قرآن مجید کی تفسیر کے سلسلے میں سب سے زیادہ ویلڈ اقوال مفسرین نے انہی کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی. اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کے اعتبار سے بیٹوں کی طرح تھے، رشتے کے اعتبار سے چچا زاد بھائی تھے، تو بڑا پیار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے. تو حضرت عباس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک سواری پر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اسی سواری پر بیٹھا تھا. تو چلتے ہوئے سفر کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک میری طرف پھیر کر فرمایا، یا غلام، بچے، انی اعلمک بکلمات، میں تمہیں کچھ باتوں کی تعلیم دیتا ہوں. احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کرنا، تم اللہ کی حفاظت کرنا، اللہ تیری حفاظت کرے گا. یعنی تم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا اپنے دل میں، اللہ تعالیٰ بھی تمہیں محفوظ رکھے گا، تمہاری حفاظت کرے گا. پھر فرمایا احفظ اللہ تجدہ امامک، اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں محفوظ رکھ، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائے گا. اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی کچھ مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا. اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، اور جب بھی مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا. یہ بڑا عجیب مضمون ہے، اس کا درس دینا بڑا آسان ہے اور اس کا سننا اس سے بھی زیادہ مزیدار لگتا ہے، لیکن اس پر عمل پیرا ہونا بڑا مشکل کام ہے. یعنی ایک چیز جو سامنے نظر آ رہی ہے اس کی نیگیشن، اور جو نظر نہیں آ رہی لیکن ایمان اگر دل میں ہے تو پھر نظر آتی ہے وہ، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، وہ میری مدد کر سکتا ہے، وہ مجھے اس سے زیادہ دے سکتا ہے. یعنی اگر دل میں ایمان ہوگا تو دل کی آنکھ دیکھے گی وہ سب کچھ. تو فرمایا تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے. جب بھی کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا، اور جب بھی کوئی مدد درکار ہو تو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرنا. اچھا دیکھیے، ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن بس کہتے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے اسی کو یہ توفیق ملتی ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگے، اسی سے مدد مانگے. لیکن بہرحال آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو اس کی تلقین فرمائی، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. اور پھر فرمایا کہ یاد رکھنا اگر سب لوگ جمع ہو جائیں تمہیں کوئی نفع پہنچانے کے لیے تو وہ کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے مگر وہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہوا ہے. پھر فرمایا اور اگر تمام لوگ جمع ہو جائیں، ایک دو نہیں، تمام انسان جمع ہو جائیں تمہیں کوئی ضرر پہنچانے کے لیے تو وہ تمہیں کوئی ضرر، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے الا ما کتب اللہ علیک، مگر جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے خلاف لکھا ہوا ہے. اور پھر فرمائی بات رفعت الاقلام، قلم اٹھا لیے گئے، وجفت الصحف، اور صحیفے بھی خشک ہو گئے. یہ تقدیر کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر شخص کا حصہ جو ہے اس دنیا میں سے اس کو کیا ملنا ہے، اس کو جسامت کتنی ملنی ہے، شکل و شبات کیسی ملنی ہے، عمر کتنی ملنی ہے، اور اس مہلت عمر میں اس کو کیا کچھ فوائد ملنے ہیں اس دنیا سے، وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے.
اگر انسان کو اس بات پر یقین ہو جائے کہ مجھے ملنا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے لکھا ہے، تو پھر انسان کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ جو انسان پیچو خم کھاتا رہتا ہے، پیچو تاب کھاتا رہتا ہے، کوئی ایسا کیوں نہیں ہوا اور یہ کیوں ہو گیا اور ایسا کیوں ہو گیا، یہ سب پھر پیچو خم جو ہیں، پیچو تاب جو ہیں، وہ انسان کے ختم ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ نے دیا تو بھی اس کا شکر ہے، اور جو اس نے نہیں دیا یہ بھی اس کی مہربانی ہے کہ یقیناً اس نے کچھ میرا فائدہ جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے وہ نہیں دیا، یقیناً اللہ تعالیٰ مجھے اس سے کہیں زیادہ دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر آپ سامنے رکھیں تو ہر آنے والا دن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا تھا؟ ایک فارورڈ سٹیپ تھا۔ یعنی سن 590 میں پورا عرب مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوا، 1 ماہ کا محاصرہ ہوا، مسلمان یعنی مدینے کے رہنے والے لوگ جو ہیں رفع حاجت کے لیے بھی باہر نہیں جا سکتے تھے، خندق کھدی ہوئی ہے۔ اب وہاں کیا ہوا؟ مومنوں کے درمیان اور منافقوں کے درمیان ایک صاف لکیر جب کھنچ گئی، یعنی ایک ہی سچویشن تھی، اس پر مومنوں کا رد عمل کیا تھا؟ ھذا ما وعد اللہ ورسولہ، او یس، اسی کا تو اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا ہم سے کہ ہم ٹھوک بجا کے دیکھیں گے، بھوک بھی آئے گی، مال و جان کا نقصان بھی ہوگا، او یس، اسی کا وعدہ تھا۔ وصدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا۔ اب اسی سچویشن پر منافقین کا رد عمل کیا تھا؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، یعنی ترجمہ کرتے ہوئے بھی کیونکہ ذکر اللہ اور اس کے رسول کا ہے تو زبان ذرا لڑکھڑاتی ہے، لیکن انورٹڈ کاماز میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ منافقین میں کیا کہا؟ او اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمیں دھوکہ دیا، ہم سے کہا گیا تھا کہ کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں تمہارے پاؤں تلے آئیں گی، اور آج مدینہ بھی ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے۔ سیم سچویشن، منافق کا رد عمل کیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو معاذ اللہ دھوکے باز قرار دے رہے ہیں، اور سچے ایمان والے کہے او یس، اللہ تعالیٰ نے یہی تو وعدہ کیا تھا۔ تو کوئی بھی سچویشن، اور کیا ہوا اس کے بعد؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے اختتام پر صاف فرما دیا تھا کہ یہ آخری موقع تھا کہ کفر ہم پر چڑھ کر آیا تھا، اور اب تم پیش قدمی کرو گے۔ اور اگلے سال کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک خواب دکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی کا خواب سچا بھی ہوتا ہے اور وحی بھی ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً عمرے کا پروگرام بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ عمرہ کریں گے۔ اب یہ کیا تھا؟ وہ خواب اصل میں اگلے سال کا تھا، لیکن آپ کو دکھایا گیا خواب سچا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ یہ ابھی جانا ہے۔ اب بظاہر کیا تھا؟ نوٹ کیجئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کو صحیح انٹرپریٹ نہیں کیا، لیکن حقیقت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ ہی نے وہ خواب دکھایا تھا، اللہ تعالیٰ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ خواب مس انٹرپریٹ کرایا تھا، اور بات بات پر وہی آتی تھی۔ وہی کیوں نہیں آئی کہ نہیں نہیں ابھی نہیں جانا، اگلے سال جانا ہے؟ ایسا کوئی غور کیا تھا؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خواب دکھایا اور آپ نے اس کو مس انٹرپریٹ کیا، اور جو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خود مس انٹرپریٹ کرایا اور آپ کو گھر سے نکال دیا، وہی نہیں بھیجی کہ نہیں نہیں یہ خواب اگلے سال کا ہے، اس سال کا نہیں ہے، اور وہاں پہنچا دیا آپ کو مکے کے باہر حدیبیہ کے مقام پر۔ اچھا پھر اب حدیبیہ مکہ مکرمہ پر کنٹرول کس کا ہے؟ دشمن کا۔ ایسے تھوڑا منہ اٹھا کے اندر جا سکتے ہیں۔ آپ نے ان سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے حضرت عثمان کو بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب قریش کی نیت میں فتور آیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانے کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ ان میں دم خم کتنا ہے۔ انہیں جان بوجھ کر گفتگو کو طول دیا، تھوڑی سی گفتگو کی، اچھا چلو پھر بیٹھیں گے، پھر گفتگو ہوئی، پھر بیٹھیں گے، 3 دن تک پرولونگ کر دیا۔ بات تو چھوٹی سی تھی،
اور ساتھ ہی ایک افواہ پھیلا دی کہ حضرت عثمان کو قریش نے قتل کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑا سیریسلی لیا کہ میرے سفیر کو انہوں نے قتل نہیں کیا، مجھے قتل کیا۔ آؤ، کون ہے تم میں سے کہ جو میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرتا ہے کہ ہم یہاں مر جائیں گے لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ اب پھر نوٹ کیجئے، وہی نہیں آئی۔ کیا اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا نہیں سکتا تھا کہ نہیں نہیں یہ افواہ ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیو کروایا افواہ پر، اور اس کا آؤٹ کم کیا ہے؟ جو ہی صحابہ کرام 1400 صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، موت کی، اب پاؤں تلے زمین نکل گئی قریش کی کہ اوہی یہ تو مرنے مارنے پہ تیار ہیں، تو فوراً صلح کے لیے آ گئے۔ اینڈ دیٹ واز دا ریئل بریک تھرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، ریکگنیشن ہے نا، کہ کوئی ملک جو ہے وہ نیا ملک بنتا ہے، قوم آزاد ہوتی ہے تو وہ منتیں کرتی ہے تمام جو ممالک ہیں دنیا کے کہ ہمیں ریکگنائز کرو۔ کیوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ایک طاقت کے طور پر ریکگنائز نہیں کر رہے تھے، اور لفظ جو ہے وہ آج کی زبان میں یعنی کچھ اور ہی کیٹیگری کا شخص شمار کر رہے تھے کہ جو دنیا میں معاذ اللہ کوئی دہشت پھیلانے کے لیے اور کوئی جرم اس طرح کے کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ لیکن جب وہ ٹیبل پہ آ کے بیٹھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاہدہ کرنے کے لیے، تو انہوں نے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گروہ نہیں، ایک اتھارٹی اور ایک طاقت مان لیا، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے کیا قرار دیا؟ فتح مبین، کھلی کھلی فتح۔ تو وہ کھلی کھلی فتح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے راستے ہیں مجھے نوازنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے راستے ہیں آپ میں سے سب کو نوازنے کے لیے، لیکن یہ انسان اپنا دل چھوٹا کر لیتا ہے اور ذرا سا نقصان ہوتا ہے تو واہ ویلا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہم سب کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اگر ہماری نظر اس کے اوپر ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو پھر ہمیں صرف ایک ہی فکر باقی رہ جائے گی کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتا رہوں، باقی میں اپنے رب پر چھوڑ دوں، وہ مجھے ہر آنے والے دن پچھلے دن سے بہتر عطا کرے گا، مجھے نوازے گا، اور نہ ہو تو میری عاقبت تو بہرحال سنور جائے گی، جنت تو بہرحال پکی میری ہے۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ جی کبھی کسی شخص کو یہ نہ کہو جو تم پر سلام بھیجے کہ تم مومن نہیں ہو، کیا تم دنیا کا فائدہ چاہتے ہو؟ فَإِنَّ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ، جبکہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو بہت سی غنیمتیں ہیں۔ كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ، یہ بڑی خوبصورت بات کہی ہے صحابہ کرام کو، یعنی کافروں پر تمہارا یہ اقدام کہ حضرت بیک گراؤنڈ میں وہی ہے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کافر کو قتل کرنا، کہ انہوں نے اس کافر کا کلمہ قبول نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کل تم بھی تو ایسے ہی تھے، کل تک تم بھی کافر تھے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تم مسلمان ہوئے ہو، تمہیں یہ کیسے جرت ہوئی کہ تم نے کسی شخص کا کلمہ جو ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور اس کو کہا کہ تم مومن نہیں ہو۔ کذالک کنتم من قبل، اس سے قبل تم بھی تو ایسے ہی تھے، فمن اللہ علیکم، پس اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان فرمایا، فتبینوا، پس تحقیق کیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ مراد کیا ہے کہ اگر وہ ود دا ٹائم پروف کرتا کہ جو کلمہ اس نے پڑھا تھا وہ دھوکے کے لیے تھا، پھر تو ٹھیک ہے، اس کے خلاف اقدام ہو سکتا ہے، لیکن صرف اس بات پر کہ آپ ایزیوم کر لیا آپ نے بغیر پروف کے کہ وہ جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھ رہا تھا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، برابر نہیں ہیں مسلمانوں میں سے
بیٹھ رہنے والے یعنی لڑنے کے مقابلے میں بیٹھ رہنے والے، غیر اولی الضرر جبکہ ان کے پاس کوئی عذر بھی نہ ہو، والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، یعنی اپنے گھروں میں بیٹھ رہنے والے بغیر عذر کے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے اللہ کی نظر میں برابر نہیں ہیں۔ یعنی ایک ہے قانونی، یعنی ایک مسلمان فوت ہوتا ہے، اس کا ایک بیٹا جو ہے وہ نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ اور دین کا نافرمان ہے، اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے، دوسرا دیندار ہے۔ اب جب وراثت تقسیم ہونے کا معاملہ آئے گا دونوں برابر ٹریٹ ہوں گے قانونی سطح پر، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں دونوں برابر نہیں ہے۔ ایک شخص کہ جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کے راستے میں نکل کر جہاد نہیں کرتا، اور وہ شخص کہ جو اپنا جان مال سب کچھ لے کر اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ برابر نہیں ہے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر ایک درجہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اچھا اب یہاں نوٹ کیجئے گا، یہ جو ایک باریک سی بات ہے یہاں پر کہ اب بیٹھ رہنے والے جو ہیں وہ جب تک فرض نہیں ہوئی ہجرت یا قتال فرض نہیں ہوا، جو جا کر غزوہ تبوک واحد موقع ہے کہ جہاں اس میں شامل ہونا ہر کلمہ گو کے لیے فرض کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے کیا تھے؟ سب کی سب مہمیں جو تھیں وہ والنٹیئر تھیں۔ اب جو گھر بیٹھا ہوا ہے وہ کافر نہیں ہے، منافق بھی نہیں ہے، لیکن یہ مسلمان یہ دونوں اللہ کی نظر میں برابر نہیں ہیں۔ کلًا وعد اللہ الحسنى، البتہ اللہ تعالیٰ کا سب کے ساتھ وعدہ اچھا ہے۔ وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اور اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کے لحاظ سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑا اجر عطا فرمانے کی فضیلت دی ہے۔ درجات، یعنی اللہ کی طرف سے درجات میں، و مغفرتاً و رحمتاً، اور بخشش اور رحمت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں زیادہ بخشے گا، ان کی غلطیوں کوتاہیوں کو زیادہ معاف کرے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا جنت میں پہنچا دیتا ہے، اور قیامت سے پہلے ہی وہ جنت کی نعمتوں کو اویل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خاص انعام ہے شہداء پر۔ اور یہ کہا گیا کہ انہیں مردہ ہی نہ کہو، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ اب اس رزق کی نوعیت کیا ہے، کیا شکل ہے اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے، یہ پردہ راز میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ باقیوں کو بھی جنت میں لے جائے اور وہ بھی جنت میں ہوں تو پھر جا کر کیفیت پوچھی جا سکتی ہے کہ بھئی آج تک شہادت کے بعد سے آج تک تم کو رزق کیسے ملتا رہا ہے، تو پوچھ سکتے ہیں ہم، لیکن جو بات اللہ اور اس کے رسول نے بتا دی اس کی تفصیل ہمیں معلوم ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے پردہ راز میں رکھی ہے اس کی تفصیل ہم نہیں جان سکتے۔ درجات منہ مغفرۃ و رحمہ وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ يا حامل القرآن